اور آپ نے علوم فنون میں وہ علم کے دریا بہائے۔ ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن کا بہترین ترجمہ کنز الایمان ہمیں عطا فرمایا۔ ہم حدیث کی بات کریں تو فتاوی رضویہ میں حدیثوں کو نقل کر کے اس کے دریا بہائے۔ افتاء کی بات کریں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ عطا فرمایا، جس سے آج ایک عالم استفادہ حاصل کر رہا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے اعلیٰ حضرت اور علم حدیث۔ بعض لوگ غلط فہمیوں میں امام اہل سنت کے متعلق صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ تو ایک شاعر تھے، انہوں نے شعر و شاعری کی، انہوں نے ایک سلام لکھا۔ نہیں، انہوں نے صرف شعر و شاعری نہیں کی، وہ عالم بھی تھے، وہ حافظ بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے۔ مگر آج موضوع علم حدیث پر ہے کہ امام اہل سنت نے علم حدیث میں کیا کارنامہ انجام دیا اور امت کو کیا فائدہ پہنچایا۔ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، بنیادی طور پر ہمارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ افعال، الفاظ اور آپ کے پاکیزہ افعال مبارک اور احوال کو حدیث کہتے ہیں۔ البتہ بعض دفعہ صحابہ کرام اور تابعین، یعنی حالت ایمان میں صحابہ کی صحبت پانے والے خوش نصیب تابعین، ان کے فرامین کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا باقاعدہ علم ہے اور اسے سکھا جاتا ہے، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو احادیث پڑھنے کا کتنا شوق تھا۔ آپ احادیث سمجھنے، احادیث سے مسائل نکالنے میں کتنی مہارت رکھتے تھے۔ پھر امام اہل سنت دوسروں تک حدیث پہنچانے کا کیسا ذوق اور شوق رکھتے تھے، اور احادیث پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا کتنا عمل تھا۔ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام اہل سنت کا حدیث پر عمل کیسا تھا، حدیث کو پھیلانے کا کیا جذبہ تھا۔ اصل موضوع اور گفتگو سے پہلے یہ مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیے کہ دین علوم میں قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا اور سب سے اہم اور سب سے افضل علم یہ علم حدیث ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ علم و حکمت کا گہرا سمندر۔ زبان مصطفیٰ وہ مبارک زبان ہے کہ اس زبان سے جو کچھ ادا ہوتا ہے وہ صرف حق، حق اور حق ہی ہوتا ہے۔ حق کے سوا زبان مصطفیٰ سے کبھی بھی کچھ ادا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ پاکیزہ اور مبارک منہ جس سے نکلنے والی بات وحی ہوتی ہے، علم و حکمت کے اس چشمے پر لاکھوں سلام۔ عاشقان رسول علماء کرام علم حدیث سیکھنے میں ایک عشق کا پہلو بھی ملحوظ رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حدیث پاک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جن میں دہان مصطفیٰ کی مہک موجود ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی چاشنی موجود ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں جانے کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کی یاد دلاتے ہیں. لہذا عاشقان رسول علماء کرام اپنے سینے کو یاد مصطفیٰ سے آباد کرنے کے لیے، عشق رسول میں اضافے کے لیے شوق اور ذوق کے ساتھ ان میں حدیث سیکھتے بھی تھے اور اسے آگے پہنچاتے بھی تھے. اس تعلق سے امام اہل سنت کی شخصیت کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو اعلیٰ حضرت ماہر ترین مفتی ہیں، بے مثال عالم دین ہیں. آپ صرف عاشق رسول ہی نہیں بلکہ عاشقان رسول کے امام بھی ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت ہونا ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ علم حدیث میں کمال مہارت رکھتے ہیں. ہر ایک شخص تو اعلیٰ حضرت نہیں ہے نا. ان کو علماء عرب نے بھی، علماء عجم نے بھی اعلیٰ حضرت کہا، مجدد دین و ملت کہا، ایسے ہی نہیں کہا. ان کی نظر قرآن پر تھی، حدیث پر تھی، فقہ پر تھی. چنانچہ ہم سیرت اعلیٰ حضرت جب ہم پڑھتے ہیں سیرت تو اعلیٰ حضرت ہمیں واقعی حدیث کے ماہر عالم نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت علم حدیث میں کیسی مہارت رکھتے تھے؟ بنیادی طور پر سیرت اعلیٰ حضرت کے 3 پہلو پر ہم غور کریں. علمی اور فنی اعتبار سے اعلیٰ حضرت کو علم حدیث میں کیسی مہارت تھی؟ یعنی حدیث پاک کے جو درجات ہیں، حدیث پاک کی مختلف اقسام علماء کرام نے مقرر کی ہے. ان درجات اور اقسام کو سمجھنے میں، حدیث پاک کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں، حدیث پاک سے علم کی بات نکالنے میں امام اہل سنت کو کیسی مہارت حاصل تھی. اور دوسری بات، احادیث پڑھنے میں، یاد کرنے میں، یاد رکھنے میں اور دوسروں تک پہنچانے میں اعلیٰ حضرت کا انداز کیا تھا. تیسرا پہلو کہ حضور علیہ السلام کی احادیث سے عمل کرنے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا انداز کیسا تھا. آئیے ان 3 پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اعلیٰ حضرت کی سیرت پاک سنتے ہیں. وہ علماء کرام جنہوں نے باقاعدہ علم حدیث کو سیکھا، احادیث کو سمجھا، یاد کیا، ان میں مہارت حاصل کی. ان کے مختلف طبقات اور درجے ہیں. ان میں بعض کو محدث کہا جاتا ہے، بعض کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، بعض کو حجت کہا جاتا ہے اور بعض کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے. اسی طرح علماء کرام کا ایک درجہ عالم حدیث میں وہ ہے جس میں امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا. علم حدیث کا وہ عالم جو اپنے زمانے کے تمام علماء کرام میں سب سے زیادہ حدیث کے علم کا ماہر ہو، اسے امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا. الحمدللہ آقا نعمت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی ہیں، سب سے بڑے مفسر ہیں، سب سے بڑے بلند رتبہ صوفی ہیں، اعلیٰ درجے کے سائنسدان ہیں، زبردست ریاضی دان ہیں، اسی طرح حدیث کے معاملے میں آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں. آئیے سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم علامہ وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اعلیٰ حضرت کے بڑے قریبی تھے. وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال حدیث پاک کی خدمت اور حدیث پاک کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف محدث سورتی کو زبانی یاد تھی. اب ان کی حدیث دانی کا اندازہ لگائیے. 40 سال جس نے درس حدیث دیا ہو، محدث سورتی کے ایک شاگرد سید محمد اشرفی میاں جو خود بھی بہت بڑے محدث بنے اور جنہیں محدث اعظم ہند کہا جاتا ہے، ایک بار وہ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کا بڑا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کے یہ سوال سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جوش عقیدت میں تڑپ کر فرمایا میرا خاندان الحمدللہ پہلے سے مسلمان ہے، مگر جب سے میں نے اعلی حضرت سے میں ملا ہوں اور میں نے ان کی صحبت اختیار کی ہے، میں ایمان والا تو تھا اور ہوں، مگر مجھے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اعلی حضرت کے صدقے میں نصیب ہوئی۔ بس جن کے صدقے میں ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی ہے ان کی یاد سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہوں۔ یہ وقت کا مفسر اور وقت کا محدث کہہ رہا ہے، جو 40 سال حدیثوں میں درس دیتا رہا، محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت سے کیسی عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ کے الفاظ پر غور کیجئے، جو وقت کا بڑا عالم جنہوں نے 40 سال علم حدیث کی خدمت کی، ہزارہا احادیث جنہیں زبانی یاد تھی، وہ اعلی حضرت کے متعلق کہہ رہے ہیں مجھے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اعلی حضرت کی صحبت سے نصیب ہوئی، لہذا میں اعلی حضرت کے ذکر سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی جب اعلی حضرت کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے، اعلی حضرت کے اشعار سنتے ہیں تو عشق رسول جوش مارنے لگتا ہے، اعلی حضرت کا عمل سنتے ہیں تو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ کیا شان ہے امام اہل سنت کی، محدث اعظم ہند سید محمد اشرفی میاں فرماتے ہیں استاد محترم محدث وسیع احمد سورتی کہ یہ ایمان افروز جواب سن کر میں نے عرض کیا علی جا کیا اعلی حضرت علم حدیث میں آپ کے برابر ہیں؟ محدث وسیع احمد سورتی نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا شہزادے آپ کچھ سمجھے کہ میرے ہرگز نہیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ سنیے، اعلی حضرت امیر المومنین فی الحدیث ہے، اگر میں سالہ سال اعلی حضرت سے علم سیکھتا رہوں، ان کی شاگردی اختیار کروں، تب بھی میں ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تھے امام اہل سنت اعلی حضرت۔ اب غور کیجئے کہ امام اہل سنت کو اتنا بڑا محدث وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر امام اہل سنت سے شاگردی اختیار کروں، سالہ سال سیکھتا رہوں، تب بھی میں ان کے قدموں کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ علم حدیث کا ایک قاعدہ ہے کہ محدثین اپنے شاگردوں جن کو حدیث پاک بیان کریں ان کو سند حدیث کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ اصول ہے کہ جس کو یہ اجازت حاصل نہ ہو وہ اس حدیث پاک کی اپنی سند بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اصول کی بات ہے، اس اصول کی تفصیلات ہیں جنہیں علماء کرام بہتر جانتے ہیں۔ دوسرے حج کے موقع پر جب امام اہل سنت مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جمع ہوتے تھے، علماء کرام کا بھی بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور وہ وقت مکہ مکرمہ میں شرق اور غرب سے علماء جمع ہوتے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے گئے اس وقت مصر سے بھی علماء آئے تھے، شام سے بھی آئے تھے، اور کئی ممالک سے علماء کرام جمع ہوئے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے وہ شہرت عطا فرمائی کہ جب علماء کرام کو پتہ چلا کہ محدث بریلی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مکے آئے تو وہ علماء جوگ در جوگ اعلیٰ حضرت کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں کئی وہ علماء تھے جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے علم دین کے بعد مشکل مسائل مکہ المکرمہ میں حاصل کیے، اور محدثین کی ایک تعداد تھی جنہوں نے اس موقع پر باقاعدہ اعلیٰ حضرت سے سند حدیث کی اجازتیں حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت اجمی ہیں، عربی علماء ایک اجمی عالم سے سند حدیث لے رہا ہے، اس سے اعلیٰ حضرت کی علم حدیث دانی کا اندازہ لگائے۔ تو اے عاشقان رسول، عرب کے بڑے بڑے علماء محدثین اعلیٰ حضرت سے سند حدیث کی اجازتیں حاصل کر رہے ہیں۔ گویا یہ بڑے بڑے محدثین زبان حال سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں وہ عظیم ہستی جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کا
لقب دیا جا سکتا ہے وہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان ہے۔ حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ، حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ، جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو۔ قبلہ نما یعنی قبلے کی سمت معلوم کرنے کا آلہ ہے، اسے کمپاس بھی کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے شعر کا کہ اے ہمارے آقا اعلی حضرت، آپ کو مکہ اور مدینہ کے عاشقان رسول علماء دین بڑے بڑے مفتیان کرام نے اپنے قبلہ و کعبہ مانا، یعنی آپ وہ ہیں کہ آپ کی برکت سے مسلمان اپنا قبلہ درست کرتے ہیں، عقائد و اعمال میں آپ کی رہنمائی لیتے ہیں۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ پینی بھیت، آپ نے مدرسۃ الحدیث کی بنیاد رکھی، یہ یو پی ہند کے اندر موجود ہے پینی بھیت۔ یہیں کے رہنے والے محدث سورتی تھے جن کی ہم نے چند باتیں سنی، انہوں نے مدرسۃ الحدیث کی بنیاد رکھی۔ اس موقع پر محدث سورتی نے ملک کے بڑے بڑے علماء کرام کو دعوت دی اور پورے ہند سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں تشریف لے گئے۔ محدث سورتی نے تمام علماء کی موجودگی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے درخواست کی کہ آپ منچ پر آئیں، آپ اسٹیج پر آئیں اور آپ بیان فرمائیں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے، جہاں بڑے بڑے علماء، محدثین، مفکرین کی موجودگی میں اعلیٰ حضرت نے علم حدیث پر 3 گھنٹے مفصل بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت علمی اعتبار سے، فنی اعتبار سے امیر المومنین فی الحدیث، اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک کی کتنی کتابیں پڑھی تھیں؟ اتنا بڑا عالم ہوگا، اس نے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی حدیث کی؟ ایک بار یہی سوال امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، آپ نے حدیث پاک کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں یا پڑھائی ہیں؟ اس پر اعلیٰ حضرت نے پہلے تو سیاستہ کے نام دہرائے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ پھر اس کے بعد امام اہل سنت نے اپنے گفتگو میں 31 بکس حدیث کی کتابوں کے گنوا دی، 31 نام اسی وقت بیان کیے، اور علم حدیث کی 50 سے فرماتے ہیں زائد کتابیں میرے درس و تدریس اور مطالعے میں رہتی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی درس و تدریس اور مطالعے کو اگر محسوس کریں، پڑھیں، صرف 50 کتابیں، اگر ان کتابوں کی تفصیلات میں جائیں تو صرف یہ 50 کتابوں کا مطلب کیا ہے؟ 1000 صفحات اور لاکھوں حدیثیں بنتی ہیں۔ ان میں بخاری کا اگر ہم جائزہ لیں تو صرف بخاری شریف میں 1823 صفحات موجود، اور مسلم میں 1157، ابو داؤد کی صفحات 820، احادیث 5273، ترمذی کی صفحات 884، احادیث کی تعداد 3958، نسائی شریف کی صفحات 905، احادیث کی تعداد 5769، ابن ماجہ کے صفحات 705، احادیث کی تعداد 4341۔ تو اندازہ کیجیے کتنے ہزار صفحات ہوں گے، کتنی لاکھ احادیث ہوں گی جو اعلیٰ حضرت نے درس و تدریس میں شامل کی۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ اعلیٰ حضرت کیونکہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، لہذا یہاں اجمالاً 50 سے زائد کتابیں فرمایا۔ اب اس سے زائد سے کیا مراد ہے؟ 55 کتابیں ہیں، 60 کتابیں ہیں، 70 کتابیں ہیں، یا اس سے بھی زیادہ ہیں؟ علماء نے تحقیق کی، بعض عاشقان اعلیٰ حضرت نے 8 سال محنت کر کے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی 350 کتابیں جمع کی، انہیں پڑھا۔ ان 350 کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے جتنی احادیث جمع کی ہیں، آپ کہیں فتاویٰ دیتے ہیں اور اس میں حدیث کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کوئی کتاب لکھتے ہیں اس میں حدیث کا ذکر کرتے ہیں، علماء نے ان تمام
احادیث کو جو اعلیٰ حضرت نے مختلف اپنے علمی خزانوں میں علم کے دریا بہائے ان کو جمع کیا، ان کی تعداد 10,000 نکلی۔ پھر حدیث پاک کی اصل کتابوں میں ان احادیث کو تلاش کیا تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت نے 350 کتابوں میں جو احادیث ذکر کی ہیں وہ حدیث کی 400 کتابوں سے نقل کی گئی۔ ایک کتاب ابھی پچھلے عرصے میں لکھی گئی، اس کا نام ہے جامع الاحادیث۔ یہ وہ کتاب ہے جو مولانا حنیف رضوی صاحب نے لکھی ہے، انڈیا کے یہ عالم ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی ان تمام احادیث کو جو آپ نے مختلف کتب میں نقل کی اس کو جمع کیا تو اس کی 7 جلدیں بن گئی، اس کی شرح بھی کی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت کی حدیث دانی کا، اعلیٰ حضرت کی حدیث سے محبت کا اللہ پاک ان کی برکتوں سے مالا مال ہمیں فرمائے۔ دوسری بات کی تھی کہ اعلیٰ حضرت احادیث کو یاد رکھنا ہے، دوسروں تک پہنچانا۔ امام اہل سنت احادیث پڑھتے بھی تھے، انہیں یاد بھی رکھتے تھے، دوسروں تک پہنچایا بھی کرتے تھے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ اپنی گفتگو میں احادیث پڑھا کرتے تھے، جو بات کہتے تھے قرآنی آیات اور احادیث سے ثابت کیا کرتے تھے۔ آپ سے سوال ہوتا ہے، اس کے جواب میں کثرت سے آپ احادیث ذکر کرتے ہیں، اس کے معنی بیان فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، کیا سوال تھا؟ سوال تھا سجدہ تعظیمی کا، یعنی کسی کو خدا سمجھ کر نہیں بلکہ اسے بندہ سمجھ کر صرف تعظیم کے لیے کیا اسے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، مگر اس امت میں جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت سے جب یہ سوال ہوا، اعلیٰ حضرت نے جواب کیسا دیا؟ قلم رضا اٹھتا ہے تو قرآنی آیات اور 40 احادیث کی روشنی میں امام اہل سنت یہ ثابت کرتے ہیں کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پچھلی شریعتوں میں جائز تھا مگر ہماری شریعت میں حرام۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں لوگ سوال کرتے ہیں، یا امام اہل سنت یہ بتائیے کہ غیر خدا کو دافع بلا کہہ سکتے ہیں، مصیبت دور کرنے والا کہہ سکتے ہیں؟ درود تاج میں دافع بلا رسول اللہ کو کہا گیا، کیا یہ جائز ہے؟ اللہ کے سوا بھی کوئی بلاؤں کو دور کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے 300 احادیث ذکر کی اور اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ اللہ پاک کی عطا سے حضور دافع رنج و بلا۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا، بعض کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہیں، اس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ہے؟ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے، 100 حدیث سے ثابت کیا کہ اللہ پاک کے فضل سے ہمارے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا فرشتوں کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے 24 احادیث اپنے فتاوے میں نقل فرمائے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ کیا حضور روز قیامت شفاعت فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے 40 احادیث ذکر فرمائے۔ اعلیٰ حضرت سے داڑھی کی ضرورت اور اہمیت پر سوال ہوا، اعلیٰ حضرت نے 56 احادیث پر اپنا فتویٰ مکمل کیا، اپنی کتاب مکمل کی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا والدین کے حقوق کے متعلق، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے، والدین کے حقوق پر مختلف احادیث کے مجموعے سے 91 احادیث لاتے ہیں اور حقوق والدین بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار موضوعات پر اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں احادیث نقل فرمائی، ان احادیث سے مسائل اخذ فرمائے، ان احادیث کے معنی بیان کیے، اور پھر یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت صرف حدیث بیان کر دی
بلکہ آپ جب حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے درست معنی بھی بیان کرتے ہیں، اس سے مسائل بھی نکالتے ہیں، ان کے حوالے بھی نقل کرتے ہیں، جبھی اعلیٰ حضرت کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا۔ اعلیٰ حضرت کی حدیث پر نظر اور پھر اعلیٰ حضرت کا علم حدیث پہنچانے کا انداز پڑھ تو نہیں، مگر کتابوں میں لکھ بھی تھی کہ تا قیامت تک عاشقان رسول اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر حدیث پر عمل کیسا تھا اور حدیث پر اعتقاد کیسا تھا اعلیٰ حضرت کا؟ چنانچہ کتاب میں لکھا ہے کہ امام اہل سنت حج پر گئے دوسری مرتبہ، تو مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گئے۔ تو پہلے کے سفر یہ 40 دن کے اور 30 دن کے نہیں ہوتے تھے، پہلے کے سفر مہینوں کے ہوتے تھے، پانی کے جہاز میں سفر ہوا کرتا تھا، بعض اوقات طوفان بھی آ جایا کرتا تھا، بعض اوقات جہاز کریش ہو جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت بیمار ہوئے، کئی دن طبیعت ناساز رہی، محرم کے دن بھی مکے ہی میں گزرے، کچھ طبیعت بہتر ہوئی، آپ نے غسل کیا، غسل خانے سے باہر جیسے ہی آئے تو دیکھا کہ آسمان پر بادل آ گئے ہیں، آسمان پر بادل آ گئے، آپ فوراً جلدی سے حرم پاک میں پہنچتے ہیں۔ حرم پاک میں پہنچتے ہیں تو پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے حدیث پاک یاد آ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بارش میں طواف کرے گویا ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی رحمت میں تیر رہا۔ بس آقا اور مولا کا یہ مبارک فرمان یاد آتے ہی اعلیٰ حضرت کا دل جھوم گیا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث پاک بیان کی گئی جو فضیلت تھی حدیث پاک میں، اعلیٰ حضرت نے فوراً حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف شروع کر دیا، اور طواف ختم کیا۔ وقت کے امام سچے عاشق رسول طواف مکمل کر دیا اور اس کے بعد اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے آئے۔ طبیعت پہلے ہی ناساز تھی، بخار اود کر آیا، آرام بھی نہیں ہوا تھا، یعنی دوبارہ بخار ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کے جو عاشقان رسول علماء تھے وہ اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو دوبارہ بخار ہوا، انہیں صدمہ ہوا، انہوں نے پوچھا ایک عالم دین نے کہ آپ نے ایک ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کیوں کی؟ حدیث ضعیف کس طرح ہے؟ ضعیف حدیث بھی یہ فرمان مصطفیٰ ہی ہے، البتہ راویوں میں کچھ شرائط کی کمی ہوتی ہے۔ خیر، ان عالم صاحب نے کہا بارش میں طواف کی فضیلت والی حدیث یہ ضعیف ہے، آپ نے اس ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنی طبیعت کا بھی خیال نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا دل کے کانوں سے سننے والا ہے، فرمایا حدیث تو ضعیف ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے امید قوی ہے۔ مطلب یہ کہ حدیث کے راویوں میں یہ شرائط پوری نہیں ہے، مگر ہے تو یہ فرمان مصطفیٰ ہی نا، اور میں نے فرمان مصطفیٰ پر عمل کیا، مجھے اللہ پاک کی رحمت سے پکی امید ہے، اللہ پاک میری نیت کا اجر مجھے ضرور عطا فرمائے۔ یہ تھا اعلیٰ حضرت کا حدیث پر عمل۔ اسی طرح کہتے ہیں 13 ہجری کے بعد اعلیٰ حضرت کی مبارک عمر 27 سال کچھ ماہ ہے، جوانی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کسی علمی تحقیق کے لیے باریک الفاظ میں لکھی ہوئی کتابیں مسلسل دیکھنی پڑ رہی تھی۔ غور کریں، اس وقت PDF نہیں تھی، ٹیبلٹ نہیں تھے، ڈیسک ٹاپ نہیں تھے، زوم کرنے کے آپشن نہیں تھے، باریک خطوں کی اور پرانے پیپر پر اس وقت چھپائی ہوا کرتی تھی، یہ لائٹ بھی نہیں تھی۔ اس وقت میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مطالعہ کیا اور باریک خط پڑھے، مسلسل محنت سے آنکھوں پر کچھ اثر ہوا۔ ایک روز اعلیٰ حضرت علمی کام میں مصروف تھے، دوپہر کے بعد آپ کو گرمی محسوس ہوئی، غسل فرمایا، جیسے ہی فرماتے ہیں سر پر پانی ڈالا، یوں لگا جیسے سر سے کوئی چیز اتر کر
آنکھ میں آ گئی. بعد میں ماہر ڈاکٹر کو دکھایا. اس آئی اسپیشلسٹ نے بغیر معائنہ کیا اور کہا کثرت سے کتابیں دیکھنے کی وجہ سے خشکی آ گئی ہے, اب آپ 15 دن تک کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے. اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت پوری دنیا سے مسلمان ان سے مسائل پوچھیں, ایک وقت میں 500 فتوے جمع ہو جائیں. وہ ڈاکٹر صاحب کے 15 دن کتاب نہ پڑھنے کا کہہ رہے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 15 دن تو بہت بڑی بات, 15 منٹ بھی میں کتاب چھوڑ نہیں سکتا. پھر ایک حکیم صاحب نے معائنہ کیا, انہوں نے کہا نزول آگ کے آثار ہے, اللہ نہ کرے 20 سال بعد یہ پانی آپ کی آنکھ میں اتر آئے گا, یعنی موتیا کا مرض کی وجہ سے ماشاء اللہ آپ کی بینائی جاتی رہے. بازار یہ سخت پریشانی کی بات تھی, کتاب چھوڑی نہیں, تحریری کام نہیں چھوڑا, ورنہ امت کی دینی رہنمائی کون کرے گا. مشکل وقت کے وقت عاشق رسول کی توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ حضور نے حدیث میں ایک دعا ارشاد فرمائی, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ یہ دعا جو کوئی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھ لے اس کی مصیبت سے وہ محفوظ رہے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے ایک موتیا کی بیماری والے شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی اور میرا دل مطمئن تھا کہ مجھے موتیا کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں 16 سال گزر گئے, 16 سال بعد مائی ڈاکٹر کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا. اس نے آنکھ کا معائنہ کیا, پورے اعتماد کے ساتھ کہا 4 سال بعد آپ کی آنکھ میں موتیا آ جائے گا, قربان چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے محبوب آقا کے ارشاد پر اتنا کچا اعتماد نہیں کہ طبیبوں کے کہنے سے معاذ اللہ میرا یقین ڈگمگا جائے. الحمدللہ 20 سال تو کیا 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا, نہ میں نے کتاب پڑھنے میں کبھی کمی کی, نہ کوئی آنکھ میں کوئی تکلیف ہوئی. یہ تھا ایمان حدیث میں اعلیٰ حضرت. اللہ پاک ہمیں بھی امام اہل سنت کا صدقہ عطا فرمائے, ہم بھی حدیث پڑھنے والے بن جائیں. ہماری IT نے ہمیں ایپلیکیشن دے دی فیضان حدیث, اس میں مشکات شریف ہے, اس میں دیگر بھی کتاب حدیثوں کی پڑھیے, ترجمہ پڑھیے, تفسیر پڑھیے. آج کے بیان سے اعلیٰ حضرت کی سیرت پاک کے بعض پہلو اجاگر ہوئے اور یہ پتہ چلا کہ حدیث پڑھنے کا اعلیٰ تو کتنا شوق تھا. ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی حدیث پڑھیں گے, اس کا ترجمہ پڑھیں گے, اس کی شرح پڑھیں گے, اور جتنا ہو سکا اتنا حدیث کو یاد کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں حدیث پڑھنے, سننے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ. پیارے بچوں, آج میں آپ کو ایک ایسے بچے کی کہانی سنانے والا ہوں جو بڑا ہو کر اسلام کا بہت بڑا عالم, محدث, مفتی اور ایک عظیم عاشق رسول بن گیا. اس کا بچپن بھی روشنی کی طرح خوبصورت تھا اور زندگی بھی چراغ کی طرح سب کو علم اور محبت کی روشنی دیتی رہی. لیکن میں بھی ان کا نام نہیں بتاؤں گا, پہلے ان کی کہانی سنو, پھر آخر میں اندازہ لگاؤ یہ کون تھے. یہ بچہ اتنا ذہین تھا کہ استاد سے صرف تھوڑا سا حصہ پڑھتا
باقی پوری کتاب خود پڑھ کر یاد کر لیتا. کم عمر میں قرآن پاک مکمل کیا اور کم عمر ہی میں ربیع الاول کی تقریب میں بڑے مجمع کے سامنے میلاد شریف پر تقریر کر دی. ذرا امیجن کیجئے، اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں. یہ بچہ کتنا باادب بچہ تھا. کم عمر ہی میں جب معلوم ہوا کہ بغداد شریف کس طرف ہے تو اس سمت کبھی پاؤں نہیں پھیلائے. یہ تھا بزرگوں کا ادب جو بچپن سے دل میں بیٹھ گیا تھا. 7 سال کی عمر سے رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے. نماز تو پہلے ہی پابندی سے پڑھتا تھا. پیارے بچوں، یہ بچہ اتنا ذہین کہ صرف 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا جو بالکل صحیح تھا. ان کے والد صاحب نے کہا، بیٹے اب سے یہ ذمہ داری تمہاری ہے. پھر زندگی بھر ہزاروں فتوے لکھے جو آج بھی موجود ہیں. تو بچوں، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا. یہ تھے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، اسلام کے عظیم عالم، مفتی اور ایک سچے عاشق رسول. دیکھا آپ نے، دین کا علم، بڑوں کا ادب، سچائی، محنت، یہ سب چیزیں بچپن سے سیکھو. جو بیج بچپن میں بوتے ہیں وہی درخت زندگی میں پھل دیتا ہے. پیارے بچوں، ایک نیک اور باادب بچپن ایک خوبصورت اور کامیاب زندگی کی کنجی ہے. یاد رکھو، چھوٹے چھوٹے نیک کام، بڑوں کا ادب، سچ بولنا، نماز پڑھنا، یہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائیں گے. سبحان اللہ، یہ تھی ایک عظیم ہستی کی عظیم سیرت. چلو آج سے نیت کرتے ہیں کہ اپنے بچپن کو سچ کی روشنی اور ادب کی خوشبو سے بھر دیں گے تاکہ کل ہماری زندگی بھی ایک روشن چراغ بنے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ کی رائے. یہ تصویر جو ہے یہ پیغام دے رہی ہے کہ زندگی میں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس وجہ سے کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے. کسی کا منہ لال ہو تو اپنا منہ چپیڑے مار کے لال نہیں کرتے. الگ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے جانور، اب یہاں پر آ کر ہوش میں آنا اس کو بچا نہیں پائے گا. پیچھے کا جو فلو بتا رہا ہے نا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے غلط لوگوں کی صحبت کا انتخاب کر لیا. جب برا وقت چل رہا ہو نا تو اونٹ پہ بیٹھے شخص کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. دیکھیے پروگرام آپ کی رائے آج مدینہ منورہ میں شام 5 بجے اور پاکستان میں شام 7 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.